السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چھٹا مرکزی موضوع غزوہ بدر ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اس کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں اس کے 2 حصے ہیں اور پہلے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں غزوہ بدر اس متعلقہ چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع ہے اموال غنیمت۔ سورہ جو ہے شروع ادھر سے ہو رہی ہے، یسألونک عن الانفال، تو اس سے پوچھتے ہیں غنیمت کے مال کے حکم، تو کل الانفال اللہ و رسول، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ یہاں پر بات صرف اتنی کی گئی ہے کہ سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں بونس کو، جیسے ہم نماز کے بعد فرض کے بعد نفل پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی حج ہوتا ہے، صدقات نفلی ہیں، تو یہ جو نفل جو ہے نا، مور اوور ایڈیشنل چیز، بونس، تو اللہ نے مال غنیمت کو نفل قرار دیا ہے، انفال نفل قرار دیا ہے۔ یہ بونس ہے، یہ ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے، یہ مزید چیز ہے جو تمہیں دنیا میں مل گئی۔ اصل جو تم نے جہاد کیا ہے، کفار سے لڑے ہو، اس پہ صبر کیا ہے، تکالیف اٹھائی ہیں، تو اس کا اصل بدلہ، اصل جزا اللہ نے قیامت میں خود دینا ہے۔ یہاں دنیا میں جو غنیمت مل گئی، اقتدار مل گیا، علاقہ مل گیا، جو کچھ مل گیا، یہ سب کچھ کیا بونس ہے، یہ انفال ہے، نفل ہے، یہ اصل جزا، اصل چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ غنیمت کا آ گیا۔ اچھا، اب غنیمت کا سلسلہ اس طرح تھا کہ غزوہ بدر کے اختتام پر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ جس نے جو لوٹا مال اس پر قابض ہو گیا، جبکہ ایک فریق کفار کے تعاقب میں گیا، جبکہ ایک تیسرا فریق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حصار بنائے ہوئے تھا۔ یہ دونوں فریق بھی مال غنیمت میں حصہ کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر قابضین مال ایسی باتیں قبول کرنے کو تیار نہ تھے جس سے ان مجاہدین میں کشیدگی پیدا ہوگی۔ اس وقت یہ آیت اور سورت کا کثیر حصہ نازل ہوا اور مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں کی اصلاح پر توجہ دی گئی، کیونکہ اس سے پہلے مال غنیمت جو ہے نا، وہ پچھلی امتوں میں حلال نہیں ہوتا تھا۔ اب جو مال غنیمت ہے نا، اس کی کوئی یہ جو مال ہے، اس کی کچھ اقسام ہے۔ پہلی یہ کہ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں دشمن سے لڑ کر حاصل ہو، یہ طیب مال ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فے، مال فے، جو مال دشمن سے صلح اور رضامندی سے حاصل ہو، جیسے جزیہ ہے، خراج ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ تیسرا ہوتا ہے مال سلب، مال سلب وہ مال جو مجاہد مقتول کے دشمن کے جسم سے اتارتا ہے۔ اور پھر چوتھا ہے دیگر اموال، جس میں پھر جزیہ ہے، صدقات ہے، عطیات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ، اچھا اس آیت میں تو یہاں پر بات آئی تھی، سوال آیا تھا کہ کیا ہے۔ ہم 41 نمبر آیت میں دوسرا نقطہ ہے کہ مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ ہے۔ 41 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا واضح کر کے بتایا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ تمام مال غنیمت جو 41 نمبر آیت میں اکٹھا کیا جائے گا، اس کا 4/5 80% حصہ جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ باقی 1/5 20% حصہ ہے، اس کے 5 مصارف بیان کیے گئے، تاہم ان میں تقسیم اور کمی بیشی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثوابدید پر چھوڑ دی گئی۔ ایک ہے اللہ کا حصہ، مطلب اگر 5 سے ہو تو چوتھا حصہ 4% جہاد کی ضرورتوں، مساجد کی تعمیر، دیکھ بھال کے لیے یہ ہوگا۔ دوسرا رسول اللہ علیہ وسلم کا حصہ، یہ 4%، 5واں حصہ نا 20% کا، کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو ضروریات کے لیے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، یہ بھی 4%، بنی ہاشم، بنی عبد المناف، جس کو مستحق سمجھے آپ دے دیں اور جتنا ضروری سمجھے دے دیں۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے 8% محتاجوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ اس طرح سے 20%، 4% کے 5 سے بنتے ہیں۔ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ختم ہوا اور باقی 3 مصارف باقی رہ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ مزید یہ کہ صحابہ کرام فرض سمجھ کر جہاد پر نکلتے تھے، سواری ہتھیاروں کا خود اہتمام کرتے تھے، کوئی تنخواہ وغیرہ نہ لیتے تھے، جس کے عوض انہیں مال غنیمت میں سے 4/5 80% حصہ ملتا تھا۔ جبکہ باقاعدہ فوج موجود ہے، تنہا امارات لیتی ہے، ہتھیار، سواری اور جملہ ضروریات اسلحہ حکومت کے ذمہ ہے، تو یہ حصہ بھی بیت المال میں جائے گا۔ اب یہ غنیمت کسی کو ذاتی طور پہ نہیں ملنی، اب چونکہ یہ سارے خرچے حکومت اٹھا رہی ہے، تو اس لیے ان کو اس پہ ملنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ آ گیا مال غنیمت اس کا حصہ 41 نمبر آیت میں۔ اسی میں تیسرا نقطہ، مومنین میں مال غنیمت حکم الہی کے مطابق تقسیم کرو، یہ جو تیسرا اور چوتھا ہے، اور اس میں سے قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بھی ملے گا۔ 41 نمبر آیت میں اللہ نے بڑی واضح کی یہ بات کہ اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ اور 5واں ہے کہ مال غنیمت حلال پاک ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اس میں سے یہ نہیں کہنا کہ یہ غنیمت پاک نہیں ہے، تو اس میں سے اللہ نے بڑی واضح بات کہی ہے یہ 69 نمبر آیت میں کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا، کہ کھاؤ جو غنیمت ملا ہے حلال طیباً، حلال بھی حلالًا طیباً، مال جو کھانا ہے وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ اور غنیمت کے مال کو اللہ نے اس
69 نمبر آیت میں حلال اور طیب قرار دیا ہے، اس میں کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کا جو سلسلہ ہے پہلا کہ والے غنیمت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.